السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ انسان کی زندگی میں اچھائی اور برائی دونوں ایک ساتھ چلتی ہے۔ کہانی سن کے دیکھیں۔ شیطان۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے باعث ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ نومبر کی یک بستہ ہوائیں سرسراتی سناٹے کو چیرتی ہوئی گزر جاتی، جس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی۔ یہ پیرا ٹاؤن کے علاقے کی ایک خوبصورت سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف طویل خوبصورت پودوں اور جھاڑیوں کا قطار در قطار سلسلہ کثرت سے موجود تھا۔ 400 گھمگیر سناٹے کا راج تھا، اس لیے میں کار کی تیز روشنی سڑک پہ ابھری اور اس کی فراٹے بھرتی آواز نے سناٹے کے احساس کو پوری طرح مجروح کر دیا۔ کار تیز رفتاری سے سفر کرتی چند منٹوں بعد کئی ایکڑ محیط ایک محل نما گھر کے سامنے رکی۔ کار کی پچھلی نشستوں کے دروازے کھلے، جن میں سے ایک لڑکا اور لڑکی نیچے اترے۔ لڑکی کی عمر لگ بھگ 23 سال تھی اور اس کی اجلی رنگت، سبز آنکھیں، ستوا ناک، دلکش ہونٹ اور گولڈن براؤن بال اس کی خوبصورتی کا شاہکار تھے، جبکہ لڑکا تقریباً 27 سال کا جاذب نظر نوجوان تھا۔ رشتے کے لحاظ سے وہ دونوں بہن بھائی تھے اور پیرائن ٹاؤن کے اس پوش علاقے میں وہ اس محل نما گھر میں کسی خاص مقصد کے تحت آئے تھے۔ ڈرائیور نے انہیں اس گھر کے بیرونی دروازے پر ہی اتارا اور گاڑی اڑاتا ہوا بھاگ نکلا۔ یہ اتنا خوف زدہ کیوں تھا؟ چیمز نے دور دھواں اڑاتی گاڑی کو دیکھا تو اپنی بہن ونسا سے پوچھا، اس گھر کے متعلق واقعات ہی کچھ ایسے مشہور ہیں کہ عام لوگ یہاں آنے سے خود خوف کھاتے ہیں؟ یہ تو پیسوں کا کمال ہے جو یہ ڈرائیور ہمیں یہاں تک لانے پہ آمادہ ہو گیا۔ ونسا نے یہ کہتے ہوئے دیوار پہ لگی نیم پلیٹ سے ہاتھ کی مدد سے دھول ہٹائی تو وہاں ومن والا ولا کندا تھا۔ ونسا نے ہاتھ سے آہنی گیٹ کو دھکا لگایا اور اندر داخل ہو گئی، جبکہ جیسپر بھی پیچھے چل پڑا۔ گیٹ سے لے کر اس ولا کے داخلی دروازے تک جانے والے راستے پر بیش قیمت پتھر لگے ہوئے تھے۔ وہ پتھر اتنے قیمتی تھے کہ اگر امیر کبیر لوگ اسے اپنے گھروں میں لگانے پہ فخر کرتے تھے، مگر اس قیمتی پتھر کا استعمال راستے پہ کرنا کسی کی بے حد امیری کا ثبوت تھا۔ راستے کے اطراف میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس پورے ولا کے چاروں طرف بے حد خوبصورت لون تھا، جس میں کئی اعلیٰ نسل کے درخت اور پودے موجود تھے۔ پچھلی طرف ایک خوبصورت جھیل بنائی گئی تھی، جس کے اوپر امپورٹڈ پتھروں کا پل بنا ہوا تھا۔ جیسپر نے داخلی دروازہ کھولا اور ونسا اندر داخل ہو گئی۔ لائٹ آن ہوتے ہی وہ دونوں گھر کا اندرونی منظر دیکھ کے ششدر رہ گئے۔ وہ گھر کسی خوابوں کے محل سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، ایک مکمل شاہکار جس کی تعمیر میں 17 ریاستوں کی قیمتی اشیاء کا استعمال کیا گیا تھا۔ واہ، یہ گھر جتنا خوبصورت ہے، کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں شیطانی طاقتوں کا بسیرا ہے۔ جیسپر نے اس گھر کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے شہزادہ لہجے میں کہا، مگر ونسا خاموش رہی۔ ونسا نے جب اس ولا کو پہلی نظر دیکھا تو اسے عجیب وحشت اور ہیبت محسوس ہوئی۔ وہ ولا جسے کسی سوز کا شاہکار تھا، اتنا تاریخ تھا کہ جیسے نہ جانے کیا قیامتیں ٹوٹی تھیں کہ اس کے در و دیوار پہ پراسراریت ونسا پہ شدت سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ جیسپر کے ساتھ پورا ولا دیکھ رہی تھی، مگر احساس ایسا تھا جیسے وہیں کھڑی ہے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ اسے اپنی ایسی سخت ذہنی کیفیت پر تشویش ہوئی۔ جیسپر مسلسل بول رہا تھا، مگر اسے اس کی آواز دور کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ گھر کے پچھلے لان میں گئے، جہاں ونسا کا پیر زمین پر پڑے زرد مرجھائے ہوئے پتوں پہ پڑا، جس سے عجیب پراسرار قسم کی آواز پیدا ہوئی۔ جیسپر اچانک خاموش ہو گیا اور ونسا بھی جیسے ہوش میں آ گئی۔ وہ اب اس بات پر حیران تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ جیسپر نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا خیال ہے ہمیں سو جانا چاہیے، رات بہت ہو چکی ہے، صبح کام شروع کریں گے، جیسپر نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ تو ونسا نے اسباب میں سر ہلایا اور دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔
ونسا اور جینسپر دونوں ویٹیکن نامی ملک سے تربیت یافتہ جادوئی عملات کے توڑ کے ماہر تھے۔ وہ دونوں اپنی کم عمری ہی میں اس شعبے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قابلیت، پختہ عزم اور حوصلے سے کم وقت میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور اثرات سے محفوظ کیا کئی خاندان موت کے منہ میں جانے سے بچائے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس شعبے ان دونوں کے آنے کی وجہ کافی تکلیف دہ تھی، مگر وہ دنیا کی بھلائی کی خاطر پرعزم تھے تاکہ جو ان کے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ ڈومین ولا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس ولا میں شیطانی جادوئی طاقتوں کا ٹھکانہ تھا جس نے کئی زندگیاں نگل لی تھیں۔ ونسا اور جینسپر اس شیطانی طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑنے آئے تھے۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، سورج کی بکھری کرنیں رات کی تاریخ کا دور ختم کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹنے لگا اور سورج کی روشنی اپنے مدھم احساس کے ساتھ ہر شے کو شفاف کرنے لگی۔ یہ نومبر کی شروعات تھی جس میں ایک لطیف صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ونسا اپنے کمرے سے لاؤنج میں آئی جہاں دیوار میں بڑے بڑے شیشوں کے دروازے لگے تھے جس سے لان اور جھیل کے مناظر کے ساتھ ساتھ دور سبز پہاڑوں کا دل گرفتہ منظر بھی نظر آ رہا تھا، مگر اس منظر کی خوبصورتی کو ہیبت میں تبدیل ہوتا پایا جب ونسا کی نظر لان میں مردہ پرندے پہ پڑی جو زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ جب جینسپر بھی اس کے برابر آ کھڑا ہوا اور پرندے دیکھنے لگا تو پہلی علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ جینسپر نے بدستور سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو ونسا نے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی بات کی تائید کی ہو۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ ونسا اور جینسپر اس ولا کے اسٹڈی روم میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں تک زمین سے چھت تک الماریاں بنی ہوئی تھیں، اس کے دراز جن میں ترتیب کے ساتھ بے شمار کتابیں سجی ہوئی تھیں، کرسیاں اور میز رکھا ہوا تھا۔ آخر کیا ماجرا ہے اس گھر کا؟ ونسا نے یہ بات سن کر اپنے بیگ سے براؤن جلد والی ایک کتاب نکالی اور میز پہ رکھتے ہوئے بولی، آج سے تقریباً 10 سال پہلے یہاں ایک عورت پاولا اپنے شوہر ڈومین اور بیٹی بیلجا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ عورت شیطانی کالے جادو کی ماہر تھی جس کے باعث کچھ بری طاقتیں اس گھر میں قید ہو گئی ہیں اور اس وقت تک وہ 9-10 افراد کی زندگی ختم کر چکی ہیں۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پاولا کی تمام زندگی کا مطالعہ ضروری ہے جس سے یہ پتہ چل سکے گا کہ اس عورت نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس سے یہ شیطانی طاقتیں اس گھر میں داخل ہوئی ہیں۔ یہ سب جان بوجھ کے کیا گیا ہے، یہ سب کسی سے انجانے میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس گتھی کو سلجھانا ہے۔ جینسپر کی بات سنتے ونسا نے وہ براؤن کتاب کھولی اور مخاطب ہوئی، پاولا کی زندگی کی تمام تفصیلات اس کتاب میں درج ہیں، اس کا مطالعہ اس معاملے کی کنجی ثابت ہوگا۔ ونسا کی بات پر جینسپر نے کتاب کو درمیان میں رکھا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ یہ کہانی جنم لیتی ہے مرکزی یورپ کے خوبصورت سحر انگیز ریاست سلونینا سے۔ سلووینا اپنے بلند و بالا پہاڑ، اسکائی ریزورٹ اور جھیلوں کے باعث بے حد مشہور ہے۔ خاص طور پر سلووینا کی وجہ شہر بلڈ علاقے کی گلیشیئر جھیل ہے جس سے گرم چشمہ پھوٹتا ہے۔ بلڈ ایک ایسا جزیرہ ہے جس کی اونچائی پر چرچ جبکہ پہاڑی پہلو کی طرف ایک قلعہ پوری آن پان سے کھڑا ہے۔ یہ خوبصورت جھیل سستے اسکائی ریزورٹ، گھنے جنگلوں اور بے مثال تاریخی شہروں اور چھوٹے میدانی علاقوں کا امیر اور محفوظ ترین ملک ہے۔ اس کے محفوظ ترین ہونے کی وجہ یہاں جرائم کی شرح بے حد کم ہے۔ یہ کیتھولک مذہب کے ماننے والے لوگوں کی ریاست تصور کی جاتی ہے۔ بلا شبہ سلوپینا ایک مکمل ترقی یافتہ، شاندار اور امیر ترین ریاست تھی، لیکن غربت ڈیرے ڈال کئی لوگوں پر اپنی حکمت جتا رہی تھی۔ پاولا سلونا کی رہائشی تھی اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے موم ڈیڈ اور 2 بہن بھائی کے ساتھ ایک انتہائی پسماندہ، تنگ تاریخ، لو کلاس علاقے کے گھر میں
گزارا کر رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ ایک بزنس مین کے گھر ڈرائیور تھے، جبکہ اس کی موم ان کے گھر کا کام کرتی تھی اور کبھی کبھار پاولا اور اس کی بہن کو بھی کام پہ ساتھ لے جاتی تھی۔ پاولا گھر میں سب سے بڑی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن 15 سال کی تھی اور اس کا بھائی 13 سال کی عمر میں چھوٹی موٹی اشیاء سڑک کنارے فٹ پاتھ پہ بیچتا تھا۔ پاولا کے پاس شاید مال و دولت، عیش و آرام تو نہ تھا، مگر حسن کا خزانہ اس کے پاس بے پناہ تھا۔ اس کی جھیل جیسی براؤن سحر انگیز آنکھیں اور اجلی رنگت اس کی خوبصورتی کا خاصہ تھیں۔ پاولا اپنے گھر والوں سے قطعی مختلف تھی۔ اسے اپنی غریبی اور غربت سے سخت نفرت تھی۔ وہ اپنے گھر کی بوسیدہ کھڑکی میں بیٹھی باہر گلی میں میلے کچیلے بچوں کو کھیلتا دیکھا کرتی تھی۔ جب اس کی چھوٹی بہن جیلینا اس کے لیے کھانا لائی جو ان کے والدہ مالکوں کے گھر سے لائی تھی، پاولا کھانا کھا لو، تمہیں پتہ ہے آج موم نوڈلز لائی ہیں۔ جیلینا نے خوش ہوتے ہوئے نوڈلز کا ایک پاؤل پاولا کے سامنے رکھا اور ایک میں خود کھانے لگی۔ کیا تم واقعی امیروں کے بچے کچھ ٹکڑوں پہ زندگی بسر کرنے میں خوش ہو؟ پاولا نے سنجیدگی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ جیلینا نے یہ بات سن کے کھانا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ پاولا کی ایسی باتیں سننے کی عادی تھی۔ تم نے پھر وہی ناشکری کی باتیں شروع کر دیں۔ ان منفی سوچوں کو ذہن سے نکال کے کھانا کھاؤ۔ قدرت کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، شاید ہمارے لیے یہی زندگی بہتر ہو، جیلینا نے معصومیت سے کہا، مگر آخری بات نے پاولا کے تن بدن کو سلگا دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ہاتھ مار کے نوڈلز باؤل کو نیچے پھینک دیا۔ تم ایک پسماندہ سوچ کی مالک ہو۔ ان بل نما گھروں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگیاں گزارنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم جیسے انسان ہیں جو محلوں میں بستے ہیں، بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر تمہیں پتہ ہے غریب پیدا ہونا برائی نہیں ہوتی، غریب رہتے ہوئے مر جانا انتہائی شرمناک ہوتا ہے، اور تم سب ایسی ہی موت مرنا چاہتے ہو۔ پاولا نے بے حد بدتمیزی سے چیخ کر اپنی بھڑاس نکالی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی، جبکہ جیلینا اس کی باتیں سن کے ہکا بکا کھڑی تھی۔ پاولا کمرے سے باہر آئی تو اپنی موم کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ ان کے تاثرات دیکھ کے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سب سن چکی ہیں، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ یوں ہی پھٹکارتی صحن کی طرف چل دی۔ جیلینا اسی حالت میں کھڑی تھی جب اس کی موم نے اسے پیار سے کیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور شکل روحان سی بن گئی۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا تو وہ کھانا کھانے لگی، جبکہ وہ خود زمین پہ پاولا کا پھینکا نوڈلز کا باؤل انتہائی پریشان کن حالت میں اٹھانے لگی۔ چھٹی کے دن کام زیادہ ہونے کے باعث پاولا کی موم اسے اور اس کی بہن کو بھی ساتھ لے گئیں۔ پاولا گھر کا کام کاج بڑی مشکل سے کرتی تھی، اس کے برعکس جیلینا دل لگا کے برابر کام کرتی تھی۔ جن لوگوں کے گھر پاولا کی موم اور ڈیڈ کام کرتے تھے ان کی ایک بیٹی تھی، ایلیکس۔ وہ سانولی رنگت کی عام سی نقوش والی لڑکی تھی، مگر امیر کبیر ماں باپ کی بیٹی ہونے کے باعث اس میں نخرے اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کی تقریب تھی، جس کے سلسلے میں ان کے گھر رونق خوب ہو رہی تھی۔ پاولا ایک کونے میں بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھائے پھر رہا تھا۔ اس نے بیش قیمت ریڈ کلر کا کالا رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی قیمتی تاج سجائے فل میک اپ کے ساتھ آج اس کے انداز اور تھے۔ پاولا کو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس سے حسد محسوس ہوئی۔ یہ سب چیزیں جو اس کے پاس ہیں وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ بدشکل لڑکی ان کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سب تو جیسے میرے حسن کو نکھارنے کے لیے بنا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کٹتے ہوئے سوچنے لگی، اور جلتی پر تیل ڈالنے کا کام تب ہوا جب ایلیکس کی آنٹی نے اسے ایک قیمتی ڈائمنڈ گفٹ کیا۔ یہ تو میری سرائیدار گردن ہی میں سجے گا، اس کو کیوں دیا گیا؟ اس کی بھدی کالی گردن تو اس خوبصورت نیکلس کی چمک کو زائل کر دے گی۔ اس نے دل میں کسی گوشے میں حسرت دباتے ہوئے حقارت سے سوچا۔ اسی وقت اس کی موم نے اسے کھینچتے ہوئے کسی کام پہ لگایا۔ دن یوں ہی بدستور گزرتے جا رہے تھے، مگر پاولا روز امیر ہونے کے دن بھر خواب دیکھتی جو کہ رات ڈھلے ہی ٹوٹ کے بکھر جاتے۔
آج بھی وہ تنہا بیٹھی اپنے اور ایلکس کے درمیان موازنہ کر رہی تھی جب اس کی موم اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ آج اس کے رویے اور تاثرات میں کرختگی کے بجائے دھیما پن تھا۔ موم، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پاولا نے سوچوں میں گم اپنی موم سے پوچھا۔ ہاں پوچھو، موم نے قدرے حیرت سے جواب دیا۔ کیا ہم کبھی امیر نہیں ہو پائیں گے؟ ایسی کوئی سی چیز ہے جو ہمیں غربت سے نکال کے امیر بنا دے گی؟ پاولا نے اشتیاق سے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ دیکھو بیٹا، جب یہ دنیا بنائی گئی تو اس میں انسانوں میں بھی تفریق ڈالی گئی، کیونکہ قدرت کسی کو دے کر آزماتی ہے اور کسی سے لے کر۔ لہٰذا ہمیں اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے صرف خداوندہ کی عبادت اور اس کی مدد شامل حال رکھنی ہوگی۔ موم نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر موم، آپ اور ڈیڈ تو کئی سالوں سے عبادات پابندی سے کرتے ہیں، لیکن ہم بھی اب بھی غریب ہیں، پاولا نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ موم نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد اسے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتائی جو اس کے دل و دماغ میں سما نہ سکی۔ بیٹا، دولت، پیسہ، شہرت سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ قدرے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اٹھی اور بولی، یہی سب کچھ ہوتا ہے موم، پر شاید آپ کبھی سمجھ نہیں پائیں گی، وہ درشتگی سے کہتی باہر چلی پڑی، جبکہ موم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ نہیں بیٹا، سمجھ تو نہیں پا رہی، امید ہے جب تم سمجھو تو دیر نہ ہو گئی ہو۔ موم اس کے روز بروز کے ان رویوں کے خوف زدہ ہوتے ہوئے بڑبڑائیں اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ برف باری کے باعث یخ بستہ ہوائیں لوگوں کو ٹھٹھرانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ہر کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا خود کو گرم رکھنے کی کوشش میں لگا تھا، مگر پاولا ایک بوسیدہ اونی کوٹ پہنے کسی اور ہی دنیا میں گم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجانی راہ پہ گامزن تھی۔ وہ اپنی غربت سے آج بے حد زچ آ چکی تھی۔ ایک غیر اہم سی بات نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کسی ندی میں کود کے مر جائے یا پھر ٹریفک بھری سڑک کے درمیان جا کھڑی ہو۔ انتہائی مایوس اور بدترین ذہنی کیفیت کے شکار وہ چلتے چلتے ایک سنسان علاقے میں آ گئی جس کا اسے خیال نہ آیا۔ یکدم تیز سرسراتی آواز میں اس کے بدن سے ٹکرا کے گزری تو اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ ایک پرانا بوسیدہ پارک میں کھڑی تھی، جس کے تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے اور ان کی خالی شاخیں زمین پہ عجیب ٹیڑھے میڑھے سائے بنا رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی واپس جانے لگی۔ اس کی نظر پرانے بینچ پہ بیٹھے کسی وجود پہ پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے سیاہ رنگ کا لمبا گاؤن پہن رکھا تھا جس سے اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس وجود کے پاس آئی اور مسترف ہوئی۔ کون ہو تم اور یہاں ویرانے میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ پاولا کی آواز سن کے اس وجود نے سر اٹھایا تو وہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ واضح کیا اور مسکرا کے پاولا سے مخاطب ہوئی، داؤں میں پنی ناممکن خواہشوں کے آسان حصول کا وسیلہ ہوں میں۔ اس کے عجیب پراسرار لہجے سے پاولا کو ایک دم ٹھٹکی۔ اسے اپنے دل میں موجود بات کو اس کے لبوں سے سننے پر وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کس لیے بیٹھی ہو یہاں؟ پاولا نے وحشت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ انسان تھی بھی کہ نہیں۔ اچانک اس نے پاولا کی طرف دیکھا تو اس کی ویران آنکھیں دیکھے پاولا کو جھرجھری سے آ گئی۔ ان میں عجیب سی چمک نے اسے اندر تک ڈرا دیا۔ وہ لڑکی پاولا کے آنکھیں جھپکے بغیر دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام لوکا ہے اور میں یہاں تمہارے لیے تمہارے خوابوں کی تعبیر لے کے آئی ہوں۔ جو خواب تمہیں ہر وقت سلگاتے جلاتے ہیں، انہیں سچ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تم اس ذلت بھری زندگی سے اٹھا کے تخت پہ بٹھانے آئی ہوں۔ میں دنیا کا اقتدار تمہیں سونپنے آئی ہوں، جسے چاہے اپنا لو اور راستے سے ہٹا دو یا دو قدموں میں جھکا لو۔ میں شیطان کی طرف سے تمہاری حاکمیت کا پیغام لے کے تمہارے اقتدار کا آغاز کرنے آئی ہوں۔ لوکا کی یہ سب باتیں پاولا کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے لگا ایک گھڑی کو جیسے تمام دنیا رک گئی ہو، جیسے اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو۔ اچانک وہ ہوش میں آئی اور نخوت سے
چلا کر بولی، شیطان کا راستہ برائی کا راستہ ہے، تم مجھے بھٹکا نہیں سکتی، سارا اقتدار خداوندہ کا ہے، وہی یہ تفریق ڈال بھی سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے ان قریب وہ سب عطا کرے گا جو میں طلب کرتی ہوں، میں اچھائی سے ہٹ نہیں سکتی، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ تیزی سے مڑی اور واپس جانے لگی کہ پیچھے سے لوکا کی آواز آئی، غور کرو اپنی زندگی پہ پاولا، اس بھری دنیا میں کس نے تمہاری پرواہ نہیں کی؟ کسی کو کوئی خیال نہ آیا، تمہارے خواب تو وہ تمہاری ضرورتیں تک کوئی پوری نہیں کر پاتا، تمہارا ہر کاوش کا نتیجہ صفر ہے، میرے آقا نے تمہارے خواب پورے کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے پاولا۔ صاحب اقتدار شیطان تمہیں درجہ کمال دے گا، تمہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی تاکہ تمہیں وہ دے جو تم چاہتی ہو۔ لوکا کی ان باتوں نے پاولا کے پیر جما دیے، اس کو گمراہ ہوتے دیکھ کے لوکا اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ تم سوچ لو، اچھی طرح اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر یاد رکھنا اگر یہ موقع کھو دیا تو ساری زندگی ایسی ہی ذلت آمیز غربت زدہ زندگی بسر کرو گی اور پھر کوئی امید کا چراغ روشن نہ ہوگا۔ اگر دل مانے تو یہاں آ جانا، میں تمہیں یہیں ملوں گی۔ لوکا یہ کہتی ہوئی ایک طرف کو چل دی۔ پاولا نے ہکا بکا اس کی پشت دیکھی جہاں وہ سیاہ گاؤن لہراتی ایک طرف کو جا رہی تھی، اور کچھ دیر بعد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پاولا نے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کیا اور اپنی بے ربط سانس بحال کرتی گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر میں سب بے حد پریشان تھے، وال کلاک پہ 9 بج رہے تھے، مگر پاولا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کی موم اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کسی انہونی کا شکار تھیں۔ جبکہ بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی، جیلینا نے دروازہ کھولا تو پاولا تیز تیز سانس لیتی اندر داخل ہوئی۔ پاولا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اور ہم سب کتنے پریشان ہو گئے تھے اتنی دیر۔ جیلینا کی بات بھی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ پھٹ پڑی، آ گئی ہوں نا گھر میں، مر نہیں گئی، اب ہو جاؤ خوش۔ ہمیشہ کی طرح جیلینا ساخت کھڑی رہ گئی۔ وہ کانپتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ کھانا لاؤں؟ موم نے اسے ایسی حالت میں دیکھا تو فوراً پشیمان لہجے میں پوچھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پاولا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں شیطان کی طرف سے تمہاری حاکمیت کا پیغام لے کے تمہارے اقتدار کا آغاز کرنے آئی ہوں۔ لوکا کی آواز اس کے دماغ میں گونجی۔ رات بھر وہ سو نہ پائی، لوکا کی باتوں کی باز گشت اسے سنائی دے رہی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل و دماغ اس بات پہ آمادہ ہو گیا، مگر پھر اس نے خود کو ملامت کیا اور اپنا فیصلہ ترک کر دیا۔ رات اسی کشمکش کی حالت میں نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد پاولا کی موم اسے ایک اور جیلینا کو ایلکس کے گھر کام کے سلسلے میں لے گئیں۔ ایلکس کی انگیجمنٹ کی تقریب تھی۔ اس کا رشتہ اس کے ڈیڈ سے 2 گنا زیادہ امیر ایک بزنس مین کے بیٹے مارک سے طے ہو گیا تھا۔ پاولا جب وہاں پہنچی تو مارک کے گھر والے ایلکس کو اپنے پلکوں پہ بٹھائے ہوئے تھے، جبکہ مارکس اس کی تعریفیں کرتے نہ تھک رہا تھا۔ جہاں وہ جانے والی تھی وہاں اس کے اپنے گھر سے ڈبل عیش و آرام، مال دولت تھی، مگر پھر بھی وہ ایلکس کی اس قدر چاہت کر رہے تھے جیسے نہ جانے وہ کون سا خزانہ ساتھ لے کے جانے والی ہو۔ ایلکس بیش قیمت میکسی پہنے نہایت مہنگے پارلر سے تیار ہو کے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی آنٹی کا دیا ہوا ڈائمنڈ سیٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے ڈریس کے ساتھ بالکل میچ تھا۔ مارک کے گھر والوں کی قدر، ایلکس کے گھر والوں کی خوشیاں، ایلکس اور مارک کی مسکراہٹیں، ایلکس کا اپنے نصیب پہ اترانا، یہ سب پاولا سے برداشت نہ ہوا تو فوراً ایلکس کے گھر سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک پہ چلنے لگی۔ وہ ایک سنسان گلی میں کونے میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے جو شاید احساس محرومی یا جلن کے باعث اس کے اندر کی کیفیت کو شفاف کرنے لگے۔ ایک دم وہ چیخی، ایک خدا کے بنائے ہوئے بندوں میں اتنی تقسیم آخر کیوں؟ یہ کیسی حکمت ہے خداوندہ تیری جو تو کسی مجھ جیسی کو تڑپانے کے باوجود وہ نہیں دے پاتا جو میں چاہتی ہوں؟ کیوں مجھ جیسے انسانوں کو مجھ سے افضل بنا دیا؟ کیوں میری خبر نہیں لی؟ وہ شکوہ کرتی احساس دکھ سے نڈھال ہو گئی۔ مشکلات جب حد سے بڑھ جائیں تو
انسان بے بسی کے ہاتھ پیر باندھ دیتی ہے اور تقدیر خود ساختہ تبدیلی کے پردے سے عقل کی شعوری حصے کو اپنی دھندلی اور داغدار چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اپنے نفس کی غلامی کی خاطر، اپنے خوابوں کو سچ کرنے کی خاطر ہوس نے پاولا کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ گمراہی کے راستے پہ بھٹکنے کو ترجیح دیتے ہوئے اچھائی سے پرے ہٹتی چلی گئی۔ اس کا رخ اسی ویران پارک کی طرف تھا جہاں اسے لوکا پہلی بار ملی تھی۔ حیرت انگیز طور پہ وہ پارک دن کے وقت بھی سنسان تھا۔ ایک عجیب سا احساس نے اسے گھیرا تو یکدم اسے کپ کپی محسوس ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی پارک میں پہنچی تو وہاں اسے بینچ پہ لوکا اسی سیاہ گاؤن میں ملبوس بیٹھی نظر آئی۔ صرف اپنی خواہشات کے حصول کی اندھی پٹی آنکھوں پہ باندھے وہ بے دھڑک اس کے پاس گئی اور مخاطب ہوئی اپنے خیر خواہ شیطان کی طاقت کی اطاعت میں میرا سر تسلیم خواہ، میں سب کرنے کو تیار ہوں جو مجھے اپنی خواہشات کے حصول کے درکار ہوگا۔ پاولا نے اپنی بات مکمل کی تو لوکا نے اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا اور رات کو ایک مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پہنچ جانے کی تاکید کی۔ پاولا کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ اسے شیطان سے زیادہ کوئی اپنا محسن نہ لگا جس نے اسے بھری کائنات میں اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ذمہ لیا۔ وہ انجام سے بے خبر خوشی سے چمکتا چہرہ لیے گھر کی راہ پر قدم بڑھانے لگی۔ گھر پہنچ کے وہ خاصی پرجوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کی موم نے گھر پہنچ کے اس کے رویے میں خاصی تبدیلی دیکھی تو دوپہر کو اس کے غائب ہو جانے کے متعلق دریافت کیا۔ وہ گول مول باتیں کر کے حقیقت چھپانے میں کامیاب رہی اور سکون سے سب سو گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ تمام ذی روح ڈھلتی رات کے ساتھ اپنے ٹھکانوں پہ جا بسے۔ وال کلاک پہ رات کا 1 بجا جب پاولا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تمام گھر والے بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور آرام سے کھڑکی کھول کر دبے پاؤں گھر سے باہر نکلی۔ ہر سو سناٹا، آسمان پہ سیاہ بادل چاند کو گھیرے ہوئے تھے۔ تیز ہوا عجیب پراسرار آوازوں سے چل رہی تھی۔ دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان نہ تھا۔ پاولا نے قدم آگے بڑھایا تو اس کے پیر کی گونجدار آواز پیدا ہوئی۔ وہ تھوڑا خوفزدہ ہوئی۔ اچانک کوئی پیچھے سے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہڑبڑا کے مڑی تو وہ صرف ہوا کا جھونکا تھا جو برق رفتاری سے چھو کر نکل گیا۔ اچانک اسے وہ مقصد یاد آیا جس کے تحت وہ گھر سے نکلی تھی تو سارا خوف اور گھبراہٹ غائب ہو گئی۔ اب اس کا رخ لوکا کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف تھا۔ تقریباً 20 منٹ مسلسل چلنے کے بعد وہ جس علاقے میں داخل ہوئی وہ آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ جیسے وہ اس علاقے میں داخل ہوئی ایک عجیب سی ویرانی ہر سو نظر آئی۔ کوئی مکان نظر نہیں آیا۔ اب ایسے جیسے وہ اب زندگی موجود ہی نہیں تھی۔ سڑک کے کنارے خالی لگے خالی درخت، زمین پہ بکھرے سوکھے پتے، سرد تیز ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قبرستان سے گزر رہی ہو۔ چلتے چلتے اسے یوں لگا جیسے کئی اندیکھی آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس پر مزید کوئی چیز اثر انداز ہوتی، دور اینٹوں کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان نظر آئے۔ یہی اس کی منزل تھی۔ پاولا قدم بڑھاتی جب اس مکان کے داخلی دروازے پہ پہنچی تو وہ پہلے سے کھلا تھا۔ ایک ٹوٹا پھوٹا گرد آلود دروازہ جسے اس نے مزید ہاتھ سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازے سے آگے سیڑھیاں تھیں جن پہ چڑھ کے وہ اوپر پہنچی تو آگے کا منظر دیکھ کے دہل گئی۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں اس وقت لال رنگ کی روشنی بھری تھی۔ تمام دیواروں پہ جانور کے سر لٹک رہے تھے جبکہ بالکل سامنے ایک انتہائی دہشت ناک مجسمہ رکھا تھا جس کے آگے دائرہ کھینچے ایک عورت درمیان میں بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ چوغا پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی بال کھولے، ہاتھوں میں موٹے دانوں والی مالا لیے تیزی سے پڑ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد دائرے کی شکل میں 5 افراد سیاہ گاؤن پہنے بیٹھے تھے۔ پاولا تھوڑا سا آگے بڑھی تو ایک دم اس عورت نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور لال انگارہ آنکھوں سے پاولا کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ ان 5 افراد میں سے ایک سیاہ گاؤن والے نے سر اٹھا کے دیکھا۔ پاولا اس کو فوراً پہچان گئی۔ وہ لوکا تھی۔ وہ اٹھ کر پاولا کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پاولا، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ یہاں کالا علم سیکھو گی۔ شیطان کی مدد سے تم وہ سب پاؤ گی جو چاہتی ہو۔ یہ تمہیں سب سکھا دیں گے۔ لوکا نے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو
پاولا کو دیکھ کر دانت نکالنے لگی اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پاولا ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئی تو اس نے اسے سیاہ گاؤن دیا اور ساتھ ہی 4 کتابیں تھما دیں۔ اس سنہری جلد والی کتابیں تھیں جن کے اوپر اسٹار کا نشان بنا ہوا تھا اور اسٹار کے درمیان میں ایک دائرہ تھا۔ سنو لڑکی، سب سے پہلے عمل شیطانی طاقت رکھنے والے عامل کی اطاعت ہے۔ کہو تمہیں میری اطاعت قبول ہے؟ اس عورت نے منہ کے آگے بال کیے الٹی آنکھ کر کے پاولا سے دریافت کیا۔ قبول ہے، پاولا نے بے دھڑک کہا۔ تو ٹھیک ہے، پہلے اطاعت، پھر عمل، پھر خدمت، آخر میں اپنی سب سے عزیز قربانی۔ یہ سب اس علم کے بنیادی حصے ہیں۔ اس عورت نے ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے پاولا کے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے سب منظور ہے، پاولا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اسے بھی دائرے میں بیٹھنے کا کہا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ پاولا اس عورت کے پاس روز اس مخصوص وقت پر جانے لگی اور علم سیکھنے لگی۔ پاولا دیے کہ ہر امیر شخص کو اپنا مجرم سمجھنے لگی اور اس کی سزا کا تعین بھی اپنے ذمے لے لیا۔ اس کا پہلا ہدف ایلکس اور مارکس تھے۔ اس نے اس عورت کو اپنا مقصد بتایا، اس کے مطابق عمل کرنے لگی۔ تقریباً 1 ہفتہ وہ عمل سیکھتی اور کرتی رہی۔ عمل کے آخری مرحلے میں اس نے قبر میں الو کا خون لگایا اور کفن پہن کے قبر میں بیٹھ کے عمل پڑھنے لگی۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں قبرستان کی قبر میں بیٹھنا ویسے بھی جان نکال دیتا ہے، مگر آج خواہشات کی خاطر پاولا سفاکیت کی حد سے بھی گزر چکی تھی۔ اس نے عمل مکمل کیا اور گھر کی راہ لی۔ صبح معمول کے مطابق طلوع ہوئی۔ وہ سب اپنے گھر کے کاموں میں مشغول تھے۔ پاولا بھی نارمل رویے کے ساتھ ناشتہ لگا رہی تھی۔ جب گھر کا دروازہ بجا، اس نے موم باہر دیکھنے گئیں اور پھر روتی پیٹتی گرتی پڑتی واپس آئیں۔ ایلکس اور مارک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ اپنی موم کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی پاولا کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کے گری۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جیلینا، پاولا، ماں سب ایلکس کے گھر پہنچے۔ وہاں تو کوہرام تھا۔ ایلکس کی موم پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ سب افسردگی سے رو رہے تھے، مگر پاولا خوش تھی۔ وہ کونے میں بیٹھی انتہائی پرسکون اور مطمئن تھی۔ اگر کچھ بھی میرا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں، اس نے ایلکس کی لاش کو دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد پاولا رکی نہیں۔ وہ مزید علم زور شور سے سیکھنے لگی۔ کم وقت میں بہت کچھ سیکھ گئی۔ وہ اس عورت سے چھوٹی موٹی باتیں علیحدہ سے پوچھنے لگی تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے۔ وہ کسی چیز سے نہ تو خوفزدہ تھی نہ ہی پشیمان۔ ایلکس کی موت کے سبب اس کی موم کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ پاولا کے علم سے وہ ایک دن سیڑھیوں سے گریں اور دنیا چھوڑ گئیں۔ ایک بار پھر اس گھر پر پاولا کی بے رحمی کا قہر برسا تھا۔ نہ جانے اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ پاولا کی موم نے ایلکس کے گھر سے آئے ہیں سسکیاں سنی تو افسردگی سے کہا، مگر پاولا ایک بار پھر حشاش پشاش نظر آئی۔ اس رات پاولا نے امیر ہونے کے لیے اس عورت سے عمل کی اجازت چاہی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔